سیاست ایک سنت ہے، یہ انبیاء کا کام تھا، کیونکہ سیاست جو ہے وہ نام ہے انسانیت کی خدمت کا، انسانیت کی فلاح کا، انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا، انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا۔ مگر افسوس کہ وہ لوگ جو اسلام کے نام پر آج انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے اور ان کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو کہ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان، جن کی ایک بہت بڑی پہچان ہے سیاست، اللہ تعالیٰ نے کو ایک طاقت بھی دی ہوئی ہے، ان کی عملی سیاسی میدان وہ صرف دیرہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کوئی 35 سے 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جو کہ تمام حکومتی وسائل بھی رکھتا ہے، مگر افسوس کہ اس نے اپنے علاقے میں نہ تو نظریاتی لحاظ سے کوئی کام نہیں کیا، اور نہ ہی یعنی کہ وہ نظریات سے مراد جو ہے میری دونوں ہیں، تعلیم، عصری تعلیم کے لحاظ سے بھی اور دینی تعلیم کے لحاظ سے بھی کسی قسم کی اس نے علاقے کی کوئی خدمت نہیں کی۔ محمد زبیر روحانی، میں جمعیت علماء اسلام نظریاتی کا صوبائی امیر ہوں۔ تو مختصر یہ کہ جب یہاں پر ہم نے حالات دیکھے کہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، کسی قسم کا لوگوں کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اس کی سب سے بڑی مثال، کئی مثالیں موجود ہیں، پینے کا پانی ان کے پاس نہیں ہے ہمارے علاقے میں۔ تو آج الحمدللہ ہم اس قابل ضرور ہیں کہ اس کے ہم ووٹ توڑیں اور اس کو ووٹوں کے لحاظ سے اس کے اندر کافی کمی لے کر آئیں۔ وقار صاحب کے متعلق ان کی گزشتہ خدمات کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر انہوں نے بہت فلاحی کام کیے، بلکہ لاہور میں بھی ان کے بہت فلاحی کام جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک تو ویسے فلاحی کام، پھر ایک دین کے ساتھ بھی ان کا تعلق، ہمارے ووٹ جو ہیں وہ بھی ہم ان کے حصے میں ڈالیں تاکہ ان کو فائدہ ہو، علاقے کو فائدہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ آپ کی باتوں نے مجھے کتنا متاثر کیا ہے، اور جو تھاٹ پروسیس انہوں نے بیان کیا ہے، میری زندگی کا وہی مقصد ہے کہ انسانیت کے لیے بہتری کرنا، خصوصاً ڈیرے کی عوام۔ انہوں نے ذکر کیا سرداری نظام کا، انہوں نے ذکر کیا وڈیرا نظام کا، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک عجیب ہی قسم کا نظام ہے۔ جو سوچ ہے انسان کی، یہاں کی سوچ کو بھی دبایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے بالکل ہی محکوم ہو کے رہ جائے۔ انہوں سے مولانا صاحب کی بات کی، میں اس میں کچھ خاندانوں کا بھی ذکر کروں گا جو میوزیکل چیئر کی طرح کبھی وہ اور کبھی یہ، پچھلے 50 سال میں یہ سردار، یہ وڈیرے، یہ خان، اخوانین، یہ سب کسی طرح سے یہاں پہ ان کا تسلط رہا ہے۔ سن 2000 تک، 2000 یا 2003 تک 3 انتخابات ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو کبھی عبدالخیل جانا ہوا ان کا، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ 2000 تک ان کے کچے گھروندے تھے، مگر 2003 کے انتخابات ہوتے ہیں، متحدہ مجلس عمل کی حکومت بنتی ہے، تو جب 5 سال گزرنے کے بعد جن کے پاس عام گاڑیاں تھیں ان کے پاس لینڈ کروزریں آ گئیں، جن کے کچے گھروندے تھے وہ محلات میں بدل گئے، کہ مولانا فضل الرحمان اور اس کے بھائیوں کا جو طرز زندگی ہے وہ آیا عام ہے یا شاہانہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں وہ بم پروف ہے، جس کی قیمت 6 کروڑ روپے ہے۔ جب تک مسلمان اپنے حاکم وقت، اپنے سربراہ کی زندگی پہ نظر رکھتے تھے تو حالات بہت ٹھیک تھے۔ میں جو سیاست کرتا ہوں وہ ایک عبادت کے طور پہ کرتا ہوں اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، لیکن جو باقی لوگ ہیں یہاں کے وہ سیاست تجارت سمجھ کے کرتے ہیں۔ کہ مولانا صاحب جو ہے آج تک
بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مولانا صاحب اسلام کے نام پر آج تک ایک کھیل کھیل رہے ہیں، اسلام کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، اسلام کے نام پر قوم سے ایک فریب کر رہے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں کی، نہ دین کے لحاظ سے نہ دنیاوی امور کے لحاظ سے۔